اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر صلاۃ الفجر اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 20ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے آغاز میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جسے آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا کیا کرتے تھے، یعنی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وعمل متقبلا، اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور طیب یعنی پاک رزق کا سوال کرتا ہوں۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے کوٹ کی ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی مرکب کی دوسری قسم مرکب ناقص کو انشاءاللہ تعالی اسٹڈی کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں، عربی گرامر میں اکیلا لفظ جو ہے وہ مفرد کہلاتا ہے، اور مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے، اور مرکب جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا وہ مرکب تام ہوتا ہے جسے ہم جملہ کہتے ہیں، یا پھر وہ مرکب ناقص ہوتا ہے جو جملہ نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ جی، مرکب تام جسے جملہ کہتے ہیں اس میں ہم نے جملے کی ایک قسم جملہ اسمیہ الحمدللہ مکمل کر لی ہے، اور جملہ اسمیہ میں ہم نے جو دو پارٹس پڑھے تھے، مبتدا اور خبر، ان میں مبتدا کی جگہ پر معرفہ کی 5 اقسام رکھ کر ہم نے جملے اپنے بنا لیے تھے۔ ابھی ہم نے چونکہ معرفہ کی 5 اقسام ہی پڑھی ہیں، باقی مزید جو 2 قسمیں ہیں ان کو بھی نہیں پڑھا، لہٰذا جملہ اسمیہ سے اب ہم سوئچ کر رہے ہیں مرکب ناقص کی طرف، اور اس حدیث میں میں آپ کو 3 مرکب ناقص دکھا رہا ہوں۔ پہلا ہے جی علم نافعا، دوسرا ہے عملا متقبلا، اور تیسرا ہے رزقا طیبا۔ تو میں نے بلو کلر میں آپ کے سامنے یہ 3 مرکب جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ میں انہیں مرکب ناقص کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم نے مرکب تام میں جملہ اسمیہ اس مرکب کو کہا تھا جس میں پہلا اسم معرفہ ہو اور دوسرا اسم نکرہ ہو، یعنی معرفہ نکرہ کمبینیشن جو ہے ہمارا مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ بناتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ دونوں اسماء جو ہیں وہ مرفوع ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ علم نافعا مرکب پر غور کریں تو پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ میں اسے مرکب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علما ایک لفظ ہے اور نافعا دوسرا لفظ ہے، تو علما نافعا ایک مرکب ہے۔ اب یہ مرکب تام بن رہا ہے یا نہیں، اس کا ہم فیصلہ کریں گے یہ جاننے کے بعد کہ کیا پہلا اسم معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے۔ تو پہلی شرط ہی ہماری مرکب تام جملہ اسمیہ کی پوری نہیں ہوئی، لہٰذا یہ مرکب تام نہیں ہے۔ دوسری شرط بھی چیک کر لیں، دوسری شرط یہ تھی مرکب تام میں جملہ اسمیہ میں کہ دونوں مرفوع ہونے چاہیے، تو یہ دونوں مرفوع ہیں ہی نہیں، اور مرفوع ہونے والی شرط جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 100% شرط ہے۔ تو جب 100% شرط ہی پوری نہیں ہو رہی تو یہ مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو رزلٹ نکلا کہ یہ مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے بلکہ مرکب ناقص ہے، اس لیے کہ اگر مرکب تام نہیں ہوگا تو پھر مرکب ناقص ہی ہوگا، تیسرا کوئی مرکب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلی بات آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ جب بھی 2 اسماء آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ نے سب سے پہلے ان دونوں اسماء کو مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ پروو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر وہ جملہ اسمیہ کے طور پر پروو ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہیں پروو ہوتے تو پھر وہ مرکب ناقص ہی ہوں گے، تیسرا کوئی مرکب نہیں ہوگا۔ تو علما نافعا، عملا متقبلا اور رزقا طیبا، یہ 3 مرکب ہیں جو کہ مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہیں۔ جب مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہیں تو مرکب ناقص ہوئے۔ اب یہ کون سا مرکب ناقص ہیں، اس کو ہم آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اسٹڈی کریں گے۔ تو پہلی بات آپ کے سامنے یہ آ گئی کہ علما نافعا
ایک مرکب ناقص ہے۔ اب ہم اس مرکب ناقص کے جو دو اسماء ہیں ان پر مزید غور کریں گے۔ نوٹ کریں کہ پہلا اسم ہے علم اور دوسرا اسم ہے نافع۔ اب جو دوسرا اسم ہے نافع یہ ایڈجیکٹو ہے، لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ دو اسماء کا ایسا مرکب جو ناقص ہو، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ اس میں دوسرا اسم جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ دوسرا اسم جو ایڈجیکٹو ہے وہ پہلے اسم کی صفت بن سکتا ہو، یہ بھی شرط ہے لازمی۔ پہلا اسم ہے علم جس کے معنی علم کے ہیں، اور دوسرا اسم ہے نافع جس کے معنی ہے نفع دینے والا۔ تو مجھے بتائیے کیا نافع جو ہے یہ علم کی صفت بن سکتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا بالکل بن سکتا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ علما نافعا ایک ایسا مرکب ہے جو مرکب ناقص ہے، اس میں دوسرا اسم ایڈجیکٹو ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ پہلے اسم کی صفت بن سکتا ہے۔ اور اب آخری شرط جو ہے یا آخری ٹیسٹ جو ہے یا آخری چیک جو ہے دونوں اسماء کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ دونوں اسماء جو ہیں ان کا سی این جیز برابر ہے، دونوں اسماء کا سی این جیز برابر ہے۔ علمن اسم اس کا سی این جیز چیک کریں، علمن نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور منصوب ہے۔ نافعن کا سی این جیز ٹیسٹ کریں، نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور منصوب ہے۔ یہ جب ساری شرائط پوری ہو گئیں تو آپ نے اس مرکب ناقص کو کنفرم کر دینا ہے کہ یہ مرکب ناقص مرکب توصیفی ہے۔ تو پہلا مرکب ناقص ہم نے آج اپنے لیکچر میں جو شروع کیا ہے اس کا نام ہے جی مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت ہو۔ پھر سن لیجئے، مرکب توصیفی ایک مرکب ناقص ہے، ایسا مرکب ناقص ہے جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت ہو اور دونوں اسماء جو ہیں ان کا سی این جیز برابر ہو۔ تو مرکب توصیفی کے بارے میں آپ نے جان لیا۔ اب ہم مرکب توصیفی کے جو دو پارٹس ہیں ان کو باقاعدہ نام دیتے ہیں۔ تو مرکب توصیفی میں جو پہلا اسم ہے اس کو گرامر کی اصطلاح میں موصوف کہتے ہیں۔ موصوف مرکب توصیفی کا وہ اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی صفت بیان کی جا رہی ہو، اور دوسرا اسم جو ہے وہ صفت کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ اسم ہوتا ہے جو موصوف کے بارے میں کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت ہوتا ہے۔ پہلا اسم جو ہے مرکب توصیفی میں اس کو موصوف کہتے ہیں گرامر کی اصطلاح میں، اور دوسرا اسم جو ہے وہ صفت کہلاتا ہے۔ اور مرکب توصیفی کا فارمولہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت اسم کے چاروں پہلو جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں، یعنی موصوف اور صفت کا سی این جیز برابر ہوتا ہے۔ اور اس میں مزید ہم ایک بات یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موصوف جو ہے وہ مرکب توصیفی میں اصل ہوتا ہے اور صفت اس کو چاروں اعتبارات سے فالو کر رہی ہوتی ہے، یعنی صفت جو ہے وہ سی این جیز میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ تو مرکب توصیفی میں اصل جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ اگر ہمارا موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی، موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی، موصوف مثنیٰ ہے تو صفت بھی مثنیٰ آئے گی، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی، موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہوگی، موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی۔ اب میں پھر دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ آج ہم نے اپنا پہلا مرکب ناقص مرکب توصیفی اسٹڈی کیا ہے۔ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت ہوتا ہے۔ پہلے اسم کو گرامر کی اصطلاح میں موصوف کہتے ہیں اور دوسرا اسم جو ہے وہ صفت کہلاتا ہے۔ صفت اسم کے چاروں پہلو جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اور ایک اور اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ مرکب ناقص کا اعراب معلوم کرنا چاہیں کہ اس مرکب ناقص مرکب توصیفی کا اعراب کیا ہے،
تو مرکب توصیفی کے اعراب کا فیصلہ موصوف کے اعراب کے ذریعے ہوگا. یعنی موصوف اگر مرفوع ہے تو ہم کہیں گے ہمارا مرکب توصیفی جو ہے یہ مرفوع ہے. اگر موصوف ہمارا منصوب ہے تو ہم کہیں گے کہ مرکب توصیفی ہمارا منصوب ہے. اور اگر موصوف ہمارا مجرور ہے تو ہم کہیں گے کہ مرکب توصیفی ہمارا مجرور ہے. صفت کے ذریعے ہم نے اعراب کو جاننے کی، جانچنے کی، پہچاننے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت جو ہے وہ موصوف کو حاصل ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مرکب توصیفی، اس کے پارٹس، اس کی شرائط سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب ہم ترجمہ کرنا چاہیں مرکب توصیفی کا تو وہ کیسے کریں گے؟ تو نوٹ کر لیں کہ اردو زبان میں مرکب توصیفی کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے پہلے ہم صفت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد موصوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے. پھر سن لیجئے، مرکب توصیفی کا عربی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے پہلے صفت کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر موصوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے. مثلا علما نافعا جو ہمارا مرکب توصیفی بنا ہے، اس کا میں ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ یوں کروں گا. پہلے میں نافع کا ترجمہ کروں گا جو ہوگا نفع دینے والا، اور اس کے بعد علم کا ترجمہ کروں گا جو کہ علم ہوگا. تو اس مرکب توصیفی کا ترجمہ جو بنے گا وہ ہوگا نفع دینے والا علم. آپ مرکب توصیفی کو فارسی انداز میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. علم نافعا کا اردو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جی، نفع دینے والا علم. فارسی ترکیب کے اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو ہوگا کہ علم نافع، یعنی اس میں موصوف کو پہلے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، پھر صفت کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور موصوف کے آخری حرف پہ زیر لگا کر اس مرکب کو بول دیا جاتا ہے. تو علم نافعا کا فارسی ترکیب کے اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو ہوگا علم نافع. لیکن ہم نے چونکہ فارسی کے اعتبار سے ترجمہ کرنا نہیں ہے، ہم نے اردو زبان میں ترجمہ کرنا ہے، تو اردو زبان میں ترجمہ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے. ہاں، اردو زبان میں بھی آپ موصوف کا پہلے ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد صفت کا ترجمہ کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس لیکچر کے آخر میں بتاؤں گا. تو علم نافع ہمارا مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی کنفرم کرنے کے لیے دو اسماء پر ہم نے جو ٹیسٹ کرنا ہے وہ یہ ہے، ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ دو اسماء ہیں، یہ معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے، نمبر 1. یہ مرفوع نہیں ہے دونوں، نمبر 2. اور یہیں پر ہمارا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مرکب ناقص ہے. اب یہ مرکب ناقص مرکب توصیفی ہے یا نہیں، تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دوسرا اسم جو ہے وہ صفت ہے. اگر وہ صفت ہو تو فوراً ہی مرکب توصیفی نہیں قرار دے دینا، بلکہ یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کیا دوسرا اسم جو ہے پہلے اسم کی صفت بن سکتا ہے. دوسرا اسم صفت تو ہو لیکن پہلے کی وہ صفت بن ہی نہ سکے تو بھی وہ مرکب توصیفی نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. اور پھر تیسری چیز آپ نے چیک یہ کرنی ہے کہ دوسرا اسم جو ہے اس کا سی این جیز پہلے اسم کے سی این جیز کے مطابق ہے. تو کنفرم ہو جائے گا کہ پہلا اسم موصوف ہے، دوسرا صفت ہے، اور موصوف اور صفت کا مجموعہ مرکب توصیفی بنا رہا ہے. اور ترجمہ کرتے وقت پہلے صفت کو ٹرانسلیٹ کریں گے پھر موصوف کو ٹرانسلیٹ کریں گے. تو علم نافعا کا ترجمہ ہے نفع دینے والا علم. اب دوسرے مرکب پر غور کرتے ہیں جی، وہ ہے جی عملا متقبلا. یہ ایک مرکب ہے. اب ہم پہلے چیک کریں گے کہ یہ مرکب ناقص ہے یا مرکب تام ہے. تو مرکب تام کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا معرفہ نکرہ کمبینیشن اور دونوں مرفوع. تو معرفہ نکرہ کمبینیشن بھی نہیں ہے، دونوں مرفوع بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ مرکب تام کی کیٹیگری سے نکل گیا اور مرکب ناقص کی طرف آ گیا. اب مرکب ناقص میں ہم نے اسے کنفرم کرنا ہے کہ مرکب توصیفی ہے یا نہیں. تو ہم چیک کریں گے کہ دوسرا اسم جو ہے یہ صفت ہے. تو ہم نے چیک کیا متقبلا جو ہے یہ صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے مقبول. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کیا یہ متقبل جو ہے یہ پہلے اسم عمل کی صفت بن سکتا ہے. تو بالکل بن سکتا ہے. اور اب تیسری چیز ہم نے یہ چیک کرنی ہے کہ متقبلا اسم جو ہے اس کا سی این جی جو ہے عملا کے مطابق ہے. تو بالکل مطابق ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ عملا موصوف ہے، متقبلا صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بنا رہے ہیں. اور مرکب توصیفی جو ہے یہ منصوب ہے کیونکہ مرکب توصیفی کے اعراب کا فیصلہ موصوف سے ہوگا. اور ترجمہ کرتے وقت ہم صفت کو پہلے ٹرانسلیٹ کریں گے مقبول، اور اس کے بعد
موصوف کو ٹرانسلیٹ کریں گے عمل تو ہمارا ترجمہ بن جائے گا مقبول عمل۔ اب چلتے ہیں جی تیسرے مرکب کی طرف، وہ ہے رزقاً طیباً۔ پہلا ٹیسٹ ہم یہ کریں گے کیا یہ مرکب تام ہے۔ مرکب تام کے لیے ہمیں معرفہ نکرہ کمبینیشن اور دونوں مرفوع دیکھنے ہوں گے، تو نہ تو یہ معرفہ نکرہ کمبینیشن ہے اور نہ ہی دونوں مرفوع ہیں، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے، تو یہ مرکب ناقص ہوا۔ اب مرکب ناقص میں کیا ہے، مرکب توصیفی ہے، تو مرکب توصیفی چیک کرنے کے لیے ہم دوسرے اسم پر نظر ڈالیں گے جو کہ طیب ہے، اور طیب کے معنی پاک ہیں، اور پاک جو ہے ایڈجیکٹو ہے، اور یہ ایڈجیکٹو جو ہے رزق کی صفت بن سکتا ہے، اور طیباً کا سی این جی جو ہے وہ رزقاً کے مطابق ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ رزقاً طیباً ہمارا ایک مرکب توصیفی ہے جس میں رزقاً موصوف ہے، طیباً صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بنا رہے ہیں، اور اس مرکب توصیفی کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہے کیونکہ موصوف جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو پہلے طیب کا ترجمہ کریں گے، پھر رزق کا ترجمہ کریں گے، اور ترجمہ ہمارا بنے گا جی پاکیزہ رزق۔ تو الحمدللہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں 3 مرکب ناقص استعمال ہوئے ہیں، علماً نافعاً، عملاً متقبلاً اور رزقاً طیباً، اور تینوں مرکب ناقص مرکب توصیفی ہیں، اور تینوں مرکب توصیفی کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہے۔ اب یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے ابھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، انشاءاللہ تعالی جو ہم آگے جائیں گے اسم کے منصوب ہونے کی وجوہات ہمارے سامنے آئیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس حدیث میں باقاعدہ یہ جاننے کے قابل ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماً نافعاً، عملاً متقبلاً اور رزقاً طیباً کو منصوب کیوں استعمال کیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہمارے آج کے لیکچر میں پہلا مرکب ناقص مرکب توصیفی جو ہے وہ سالو ہو گیا۔ اب ہم پریکٹس کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے مرکب توصیفی کی پریکٹس کس طرح سے کرنی ہے۔ پہلے اسم کی جگہ پر میں رکھ رہا ہوں رجل۔ نکرہ اسم جو ہے وہ 2 طرح کا ہی ہوتا ہے جی، یا وہ اسم صفت ہوتا ہے یا پھر اسم ذات ہوتا ہے۔ تو رجل اسم صفت نہیں ہے تو اسم ذات ہے، اور رجل کے ساتھ میں صالح اگر اسم صفت رکھوں اور صالح اسم صفت جو ہے وہ رجل کے لیے صفت بن بھی سکتا ہو، اب میں صالح کو رجل کے مطابق کر دوں سی این جیز ٹیسٹ میں تو میرا مرکب توصیفی مکمل ہو جائے گا، اور مرفوع اگر میں رکھوں تو وہ بنے گا جی رجل صالح۔ تو رجل صالح ذرا نوٹ کریں، آپ کا ایک مرکب ناقص ہے، تام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے، اگرچہ دونوں مرفوع ہیں لیکن معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے۔ معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے تو مرکب تام نہیں ہے، مرکب ناقص ہے۔ مرکب ناقص میں دوسرا اسم جو ہے وہ صفت ہے، اور پہلے اسم رجل کی وہ صفت بن سکتا ہے، اور صالح اسم کا سی این جی جو ہے وہ رجل کے مطابق ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ مرکب توصیفی ہے جس میں رجل کو ہم موصوف کہیں گے، صالح کو صفت کہیں گے، اور ترجمہ کریں گے جی نیک مرد۔ تو رجل صالح نیک مرد اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ تو رجل موصوف ہے، صالح صفت ہے۔ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ رجل واحد ہے، اس کا مثنیٰ استعمال کرتا ہوں، تو رجل کا مثنیٰ مرفوع استعمال ہوگا رجلانی۔ اب میں رجلانی موصوف کے لیے صفت لانا چاہوں تو وہ ظاہر بات ہے موصوف کے مطابق ہوگی سی این جیز ٹیسٹ میں، لہٰذا میں صالح کے لیے جو لفظ استعمال کروں گا رجلانی کی صفت کے طور پہ وہ ہوگا صالحانی۔ تو میرا مرکب توصیفی بن گیا جی رجلانی صالحانی، ترجمہ ہوگا 2 نیک مرد۔ اب میں رجل کی جمع لاؤں تو وہ بنے گی جی رجال، مرفوع رکھوں تو رجالن، اور رجالن کے لیے جو صفت لاؤں میں صالح کی وہ صالحون ہوگی، کیونکہ صفت جو ہے سی این جیز میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تو میرا مرکب توصیفی بن گیا جی رجال صالحون۔ اب آپ نوٹ کر لیں کہ دونوں مرفوع ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں جمع ہیں، دونوں نکرہ ہیں۔ جمع میں دیکھ لیں رجال جمع مکسر ہے، صالحون جمع سالم ہے، تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ دونوں جمع سالم ہوں یا دونوں جمع مکسر ہوں، بس جمع ہونے چاہیے، اور اعراب دونوں کا برابر ہے۔ کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیے گا کہ رجالن تو مرفوع ہے لیکن صالحون مرفوع نہیں ہے، بالکل صالحون بھی مرفوع ہے، اس لیے کہ جمع مکسر کا مرفوع ہونا جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے، اور جمع سالم مذکر کا مرفوع جو ہے وہ اونا کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رجال صالحون مرکب توصیفی ہے جس کا ترجمہ بنے گا نیک مرد۔ اب میں موصوف رجل کی جگہ امرأہ لفظ لے کے آؤں جو کہ رجل کی مؤنث ہے، تو میرا مرکب توصیفی بن جائے گا امرأۃ صالحۃ۔
آپ ٹیسٹ کر لیں، چیک کر لیں، بالکل مرکب توصیفی کنفرم ہو جائے گا، ترجمہ کریں گے ہم نیک عورت۔ اب امراہ کا مثنیٰ میں لے کے آؤں تو میرا مرکب توصیفی بن جائے گا جی امرأتانی صالحتانی، ترجمہ ہوگا دو نیک عورتیں۔ اور اگر میں امراہ کی جمع لے کر آؤں تو میرا مرکب توصیفی بن جائے گا نساء صالحات، ترجمہ ہوگا نیک عورتیں۔ تو یوں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں جی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ 6 ایگزامپلز رکھی ہیں مرکب توصیفی کی، 3 مذکر کی، 3 مؤنث کی، واحد مثنیٰ جمع میں، نکرہ میں اور مرفوع میں۔ اب ایگزامپلز میں یہی رکھوں گا، میں ان کو منصوب فارم میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو رجلن کی منصوب فارم ہوگی جی رجلن، صفت صالح جو ہے وہ موصوف کو فالو کرے گی اعراب میں، تو کنسٹرکشن بن جائے گی رجلن صالحن۔ رجلانی منصوب ہوگا تو بن جائے گا جی رجلینی، اور صالحانی جو ہے منصوب ہو کر بن جائے گا صالحینی۔ رجالن منصوب ہو کر بنے گا رجالن، اور صالحونا منصوب ہو کر بن جائے گا صالحینا، تو کنسٹرکشن بن جائے گی رجالن صالحینا۔ ترجمہ وہی ہوگا جو مرفوع کنسٹرکشنز کا تھا، یعنی رجلن صالحن کا ترجمہ تھا نیک مرد، تو رجلن صالحن کا ترجمہ بھی ہوگا نیک مرد۔ رجلانی صالحانی کا ترجمہ تھا دو نیک مرد، تو رجلینی صالحینی کا ترجمہ بھی ہوگا دو نیک مرد۔ رجال صالحون کا ترجمہ تھا نیک مرد، تو رجالن صالحین کا ترجمہ بھی ہوگا نیک مرد، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسم کا اعراب تبدیل ہونے سے اسم کے معنی میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اب میں امراہ کو منصوب رکھوں تو کنسٹرکشن بن جائے گی میری امراۃن صالحتن، امراۃین صالحتین، نساء صالحاتن۔ اب دیکھیں نساء منصوب ہے، صالحات بھی منصوب ہے۔ اب میں کنفرم اسے منصوب کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی میں صفت جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، لہٰذا موصوف کا اعراب منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہی ہے، یعنی صالحات منصوب بھی ہے، مجرور بھی ہے، لیکن یہاں منصوب والا استعمال ہوا ہے کیونکہ مرکب توصیفی میں صفت کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اور صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے صفت بھی اعراب میں اس کے مطابق ہی استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی ان 6 مرکب توصیفی کو مجرور فارم میں لانے کی طرف۔ تو رجل کو میں مجرور رکھوں گا تو بن جائے گا جی رجلن صالحن، رجلینی صالحینی، رجالن صالحین، امرأتن صالحتن، امرأتینی صالحتین، نساء صالحاتن۔ اب صالحاتن جو ہے یہ مجرور ہے، اس لیے کہ یہ اعراب میں نساء کے مطابق استعمال ہوگا کیونکہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مرکب توصیفی چاہے مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو، چاہے مجرور ہو، ترجمہ ہم نے ایک طریقے سے ہی کرنا ہے۔ لیکن اب جو پریکٹس ہماری ہو گئی ہے وہ موصوف مذکر مؤنث کی ہو گئی ہے، موصوف واحد مثنیٰ جمع کی ہو گئی ہے، موصوف مرفوع منصوب مجرور کی ہو گئی ہے۔ اب رہ گیا موصوف صرف معرفہ ہونا، تو معرفہ کر کے بھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں جی۔ تو رجل صالحن میں رجل کو اگر میں معرفہ کروں تو کنسٹرکشن بن جائے گی جی الرجل، اور صالح کو معرفہ کروں تو بن جائے گا الصالح، اور ملا کر پڑھیں گے تو الصالح کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، اور کنسٹرکشن ہماری مکمل ہوگی الرجل الصالح۔ ترجمہ نیک مرد ہی ہوگا، بس فرق یہ ہوگا کہ رجل صالح میں رجل نکرہ تھا، اور الرجل الصالح میں رجل جو ہے وہ معرفہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ ترجمے میں کچھ فرق ڈالنا ہی چاہتے ہیں تو اگر موصوف نکرہ ہو تو آپ موصوف کے ساتھ ترجمے میں ایک یا کوئی جیسے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی رجل صالح کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کوئی نیک مرد یا ایک نیک مرد، اور الرجل الصالح کا ترجمہ آپ صرف نیک مرد کے طور پر کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ویسے بس ایک پہچان کا طریقہ تھوڑا بتایا ہے، ورنہ رجل صالح اور الرجل الصالح دونوں کا ترجمہ آپ نیک مرد کر سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ رجل صالح نکرہ مرکب توصیفی ہے اور الرجل الصالح معرفہ مرکب توصیفی ہے۔ تو رجل صالح سے معرفہ ہمارا بن گیا جی الرجل الصالح، رجلانی صالحانی بن جائے گا الرجلان الصالحانی، رجال صالحون بن جائے گا الرجال الصالحون، امرأۃ صالحۃ بن جائے گا المرأۃ الصالحۃ،
امرأتانی صالحتانی بن جائے گا المرأتان الصالحتانی، اور نساء صالحات بن جائے گا النساء الصالحات۔ اور یہ میں نے معرفہ کنسٹرکشن سے مرفوع آپ کو کر کے دکھائی ہیں، اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو منصوب اور مجرور خود بنا سکتے ہیں۔ گویا آپ نے دیکھا کہ ایک مرکب توصیفی بننے کی دیر تھی، اس ایک مرکب توصیفی سے آپ نے پھر بے شمار مرکب توصیفی بنا لیے، موصوف کے اعراب کو تبدیل کر کے، موصوف کی جنس کو تبدیل کر کے، موصوف کے عدد کو تبدیل کر کے، اور موصوف کی وسعت کو تبدیل کر کے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے آج اپنا پہلا مرکب ناقص مرکب توصیفی پڑھا ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں سبق کو کہ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت ہوتا ہے، اور دوسرا اسم جو صفت ہوتا ہے وہ سی این جیز ٹیسٹ میں پہلے اسم کے برابر ہوتا ہے، مطابق ہوتا ہے۔ پہلے اسم کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے اسم کو صفت کہتے ہیں، اور ترجمہ کرتے ہوئے پہلے صفت کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر موصوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب ذرا واپس دعا کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا، یہ جو مرکب توصیفی ہم نے اس دعا میں دیکھے ہیں، ان کا ترجمہ ہم پہلے موصوف کا ترجمہ کرنے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی علما نافعا کا ایک تو ہم نے جو مشہور ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ علما نافعا، نفع دینے والا علم، اور اگر آپ اردو میں موصوف کو پہلے ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ترجمہ کچھ یوں بھی کر سکتے ہیں، ایسا علم جو نفع دینے والا ہو۔ تو یوں بھی مرکب توصیفی کا اردو میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ اسلوب جو ہے وہ یہی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں کہ آپ پہلے صفت کو ٹرانسلیٹ کریں پھر موصوف کو ٹرانسلیٹ کریں۔ عملا متقبلا کا ترجمہ مقبول عمل کے طور پہ کیا جائے گا۔ ہاں اگر آپ موصوف کو پہلے ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اردو زبان میں تو کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ ایسا عمل جو مقبول ہو۔ اور رزقا طیبا کا ترجمہ ہم پاکیزہ رزق کے طور پہ کریں گے اردو زبان میں، لیکن اگر آپ موصوف کو ہی پہلے ترجمے میں لانا چاہتے ہیں تو کچھ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، ایسا رزق جو پاک ہو۔ اور یہ ایسا والا ترجمہ آپ نے صرف اس صورت میں کرنا ہے جب آپ کا موصوف نکرہ ہو۔ اگر موصوف نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو تو پھر آپ نے ایسا نہیں کرنا ترجمے میں، بلکہ وہ کرنا ہے۔ یعنی اگر یہ ہوتا العلم النافع تو ہم اس کا ترجمہ کرتے وہ علم جو نفع دینے والا ہو۔ تو ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ موصوف نکرہ ہے۔ امید ہے بات آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مرکب توصیفی کے بارے میں مزید پریکٹس انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے ہم مختلف مرکب توصیفی ڈھونڈ کر انہیں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔